IBA کے آڈیٹوریم میں CNBC پاکستان کی جانب سے بدلتا پاکستان میں آج میرے مہمان ایک ایسی شخصیت ہیں، غالباً پاکستان کے سب سے حساس، ایک حد تک کنٹروورشل ادارے کے سربراہ محترم تابش گوہر صاحب، یعنی KSC کے سربراہ۔ اور مجھے تو خیر ان کو دیکھ کر خوشی بھی ہوتی ہے، ہمدردی بھی ہوتی ہے کہ ایک ایسے ادارے کی انہوں نے سربراہی سنبھالی ہے کہ کراچی کے 2 کروڑ عوام میں ان کے صارفین کی تعداد اگر کوئی 22 لاکھ ہے تو اگر 21,99,099 گھروں میں بھی اگر لائٹ آ رہی ہے اور کسی ایک گھر میں بھی نہیں آئے گی تو وہ KSC کو جو ہے ان کی نیند ہی خراب کر رہا ہوگا۔ بہرحال یہ ایک المیہ ہے، لیکن میں انہیں سب سے پہلے کہ خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ بھی خوش دلی سے خوش آمدید کہیے کہ کتنے بڑے حساس ادارے کی سربراہی یہ سنبھالے ہوئے ہیں۔ آپ کو علم ہے انرجی کرائسس پاکستان میں کوئی نیا نہیں، میرے خیال میں پاکستان کا سب سے بڑا ایشو انرجی کرائسس ہے، اور بدقسمتی سے چاہے فوجی حکومتیں رہیں یا سویلین، ان کی یہ ترجیحات میں نہیں رہا۔ کیوں نہیں رہا؟ اس کا ایشو کبھی بتا دیتے ہیں کہ جناب کالا باغ ڈیم بن جاتا تو مسئلہ حل ہو جاتا، بھاشا ڈیم بن جاتا تو یہ مسئلہ ہو جاتا، ہم ہائیڈرل سے کیوں نہیں بجلی لے پاتے، غرض کے ان کی اپنی اپنی جو ہیں توجیہات ہیں، صفائیاں ہیں۔ اور آپ نے گوہر نے، آپ ابھی بھی ماشاءاللہ آپ نے دیکھا ہے کہ ینگ ڈائنامک، انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز کوئی انرجی سیکٹر میں کوئی 16 سال گزارے ہیں، اینگرو کیمیکل سے آغاز کیا، $1.5 بلین کے پروجیکٹ ہب پاور سے آپ برسوں وابستہ رہے، کنگ کالج لندن سے بھی آپ کی 2006 سے ابراج کیپٹل سے وابستگی ہے، نومبر 2009 میں KSC کی ذمہ داری سنبھالی، اور جیسے میں نے کہا پاکستان کے سب سے بڑے شہر کے 2 کروڑ لوگوں کے 22 لاکھ صارفین کیا کیا مشکلات پیش آتی رہی ہوں گی۔ جی السلام علیکم۔ On behalf of IBA, I would like to welcome you to this show. مجاہد صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، اور خواتین حضرات السلام علیکم۔ مجھے بہت خوشی ہے آپ لوگوں کے درمیان آج بیٹھا ہوں، اور یہ جو آپ کے پروگرام کا موضوع بدلتا پاکستان ہے، یہ بہت خوشائن ایک موضوع ہے۔ ہمارا بنیادی کام ہے بجلی کی پیداوار اور بجلی کی تقسیم، لیکن بہت کم لوگ اس بات کا احساس کر سکتے ہیں کہ بجلی بنانا کتنا مشکل کام ہے۔ اگر مثال کے طور پہ اگر بھٹ ایک جگہ ہے سندھ میں، وہاں پر اگر گیس فیلڈ اگلے ہفتے سے بند ہو جائے گی تو اس کا براہ راست منفی اثر آپ کی اور میری زندگی پہ پڑا ہے، کیونکہ گیس کی فراہمی میں قلت آ جائے گی۔ جب گیس کی فراہمی میں قلت آتی ہے تو اس کا متبادل ایندھن آپ کا فرنس آئل ہے۔ فرنس آئل 3.7 گنا مہنگا ہے تیل سے، گیس سے۔ تو جب آپ ایک مہنگے تیل سے مہنگی بجلی بنائیں گے اور وہی مہنگی بجلی عوام کو بیچیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ عوام کی جو معاشی جیسے کمر ہے وہ ٹوٹ جائے گی، اور حکومت پاکستان کے پاس بھی اتنا وسائل نہیں ہے کہ وہ آپ کو مزید سبسڈی دیتی چلی جائے، اس میں بتدریج کمی آ رہی ہے۔ یہ ایک زمینی حقائق ہیں جس کا سامنا مجھے بھی ہے اور آپ کو بھی۔ یہ بات میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ جب آپ کے گھر بجلی نہیں ہوتی تو یقیناً آج سے 2.5 سال پہلے میں بھی KSC کو ہی کوستا تھا، لیکن اس کے جو عوامل ہیں، اسباب ہیں، وہ واقعی آپ لوگوں کی ذمہ داری نہیں، وہ میری ذمہ داری ہے، میرے جو ساتھی جو KSC چلانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کی ہے۔ لیکن سمجھانا اور سمجھنا فرض ہے، آپ کا بھی فرض ہے اور میرا بھی فرض ہے آپ کو سمجھانا، کیونکہ اگر ہم ایک باشعور قوم ہیں، اور یقیناً ہم ایک باشعور قوم ہیں، تو شعور دلانا میرا فرض بنتا ہے۔ آگے آپ کی مرضی ہے، کراچی کے لوگوں کی مرضی ہے، پاکستان کے لوگوں کی مرضی ہے کہ وہ میری بات اور ہماری بات پہ وہ کتنا وزن دیتے ہیں، کتنا اس کی تائید کرتے ہیں۔ پچھلے 2.5 سالوں میں الحمدللہ تقریباً 450 میگا واٹ کا اضافہ ہوا ہے KSC کے نظام میں۔ 450 میگا واٹ، جی۔ اور آپ کو یہ خوشی ہوگی کہ پاکستان کا سب سے بڑا جو پاور پلانٹ ہے، بجلی گھر، اس وقت KSC کے اندر زیر تعمیر ہے، 560 میگا واٹ کا۔ اس گرمی میں انشاءاللہ وہ 300 میگا واٹ بجلی پیدا کرنا شروع کر دے گا۔ اس پروجیکٹ پہ تقریباً $40 کروڑ لاگت آئی ہے، $40 کروڑ، $400 ملین۔ یہ بینکوں سے نہیں ہے، کہاں سے یہ IFC انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن نے پیسہ دیا ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے پیسہ دیا ہے، بیرونی اور جو پاکستانی جو مالیاتی ادارے ہیں انہوں نے پیسہ دیا ہے،
اور باہر جو سرمایہ دار بیٹھے ہیں جن کو ایکویٹی ہولڈرز کہتے ہیں انہوں نے بھی اس میں پیسہ لگایا ہے. گور ایک کوئک ذرا لوگوں کو یہ بھی بتا دیں جو میرے معلومات کے لیے بھی ہے کہ کراچی کی کتنی ڈیمانڈ ہے اور کتنی شارٹیج چلی آ رہی ہے اور کتنے صارفین یا اس کی پرسنٹیج سے بڑھ رہا ہے تو تاکہ پھر ہم ذرا زیادہ تناظر میں سمجھ سکیں. کراچی کی جو موجودہ پیک ڈیمانڈ جس کے طلب بجلی کی طلب کہتے ہیں وہ تقریباً 2500 سے 2600 کے درمیان ہے. 2500 سے اور یہ میگا واٹ اور یہ پچھلے کئی سالوں میں 3 سے 4% بڑھ رہی تھی. لیکن یہ بھی بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ یہاں پر ایک بہت بڑی ایک جو آپ انگریزی میں کہتے ہیں پینٹ اپ ڈیمانڈ یا انسرو ڈیمانڈ وہ بھی ہے. اپریل 2009 سے جب ہم نے نئے کنیکشن دینے شروع کیے تو آپ کو حیرانی ہوگی تقریباً ہم نے 350 سے 400 میگا واٹ کے نئے کنیکشن دیے. کیونکہ جب آپ سب کا انحصار کے ای سی پر ہے اور آپ نے نئے کنیکشن روکے ہوئے ہیں تو اس کا جو منفی اثر ہوتا ہے شہر کی معیشت پر اور ملک کی معیشت پر وہ آپ کو بھی اندازہ ہے مجھے بھی اندازہ ہے. تو 3 سے 4% تو ویسے ہی آپ کے بجلی کی طلب میں اضافہ ہو رہا ہے. لیکن بہت سی عمارتیں ایسی کھڑی ہوئی ہیں جو کہ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے وہاں پہ لوگ نہیں آ رہے. بہت سے ایسے کارخانے ہیں جو ابھی زیر تعمیر ہیں وہ اگلے چند مہینوں میں چند ایک سالوں میں اپنا کام شروع کر دیں گے. ان کو بھی ہماری بجلی کی ضرورت ہے. تو تقریباً 1.5-2 سال میں 200 میگا واٹ کا اضافہ ہوا ہے. اور اس وقت جیسے مجاہد صاحب نے کہا تقریباً ہمارے 23 لاکھ صارفین ہیں. اس میں گھریلو صارفین بھی ہیں تجارتی صارفین بھی ہیں. والے کتنے ہیں؟ ایک محتاط اندازے کے مطابق اور کنڈے کو کاؤنٹ کرنا ذرا مشکل کام ہوتا ہے کیونکہ جتنی آسانی سے لگتے ہیں اتنی آسانی سے ہٹا بھی دیے جاتے ہیں. لیکن محتاط اندازے کے مطابق تقریباً 4 لاکھ سے 5 لاکھ کنڈے شہر 4 سے 5 لاکھ لوگ یعنی ہم لوگوں کی بجلی کھینچ کے مفت لے جاتے ہیں اور ہم لوگ جو لائنوں میں بل دیتے ہیں. یہی ایک بنیادی بات ہے. جیسے مجاہد صاحب نے کہا ہم نے پہلی دفعہ کیونکہ ہم ایک حکومتی ادارہ نہیں رہے ہم ایک نجی ادارہ ہیں ہم نے کھڑے ہو کر بغیر کسی خوف کے ہم نے کہا کہ ہم اب تفریق کریں گے اچھے صارفین اور برے صارفین میں. اچھا صارف وہی ہے جو کہ دیانتداری کے ساتھ بجلی استعمال کر رہا ہے اور وقت پہ بل ادا کر رہا ہے. اور برا صارفین ہماری نظر میں وہ ہے جو کہ دیانتداری کے ساتھ بجلی استعمال نہیں کر رہا یا وقت پہ دانستہ یا غیر دانستہ طور پہ وہ بجلی کا بل ادا نہیں کر رہا. جی گوہر ثابت صاحب یہ بتائیے کہ یہ اچھے اور برے صارفین میں کیا صرف انڈیویجولز ہیں یا انڈسٹریز بھی اس کے زمرے میں آتی ہیں؟ بشمول گورنمنٹس بھی. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں جہاں تک صنعتوں کا تعلق ہے اور بڑی صنعتوں کا آج سے 1.5 سال قبل ہم لوگوں نے جو آپ کی صنعتی زونز ہیں کرنگی سائٹ لسبیلا بلوچستان میں لانڈھی نارتھ کراچی فیڈرل بے ایریا اور بن قاسم یہ 6-7 جو آپ کے انڈسٹریل زونز ہیں وہاں پر ہم نے بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کر دی. وہاں پہ بغیر کسی تعطل کے بجلی فراہم کریں. وجہ کیونکہ ان کی جو بلوں کی ادائیگی کا شرح فیصد ہے وہ 99.5% ہے اور وہاں پہ تو بہت ہیں کرنے کو لیکن میرے خیال میں سوالات ہوتے رہیں گے تو جائے گا. مجھے ایک اسمال یعنی چھوٹے بریک کی طرف چلنا پڑ رہا ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. بدلتا پاکستان میں پروگرام KSC کے سربراہ ہمارے قابل گوہر صاحب ہیں. ہم ایک حاصل ہوتے ہیں پھر ایک وقفے کے بعد. IBA کے آڈیٹوریم میں CNBC پاکستان کے پروگرام بدلتا پاکستان میں میں KSC کے سربراہ تابش گوہر صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں. اس سے پہلے کہ میں گوہر صاحب اجازت آپ کی کہ میں لوگ سوال کریں. یس بیٹا آپ پہلے. I'm Sayyida Tusamani from Karachi University International Relations, Department of International Relations. میرا سوال یہ ہے کہ ایک طرف KSC ہمیشہ کلیم کرتا ہے شارٹیج آف گیس سپلائی کی جس کی وجہ سے الیکٹریسٹی کی پروڈکشن میں پرابلم ہے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بن قاسم پاور پلانٹ 2 جیسا $1 ملین پروجیکٹ گیس پہ جو ٹوٹلی ڈیپینڈ کر رہے ہیں وہ بنائے جا رہے ہیں. تو آپ سوال یہ ہے کہ کس طرح سے مینیج کریں گے اس گیس کی شارٹیج کو سپلائی کی شارٹیج کو. یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا کیونکہ واقعی اگر $40 کروڑ کی سرمایہ کاری ہو رہی ہے تو اس کے پیچھے کچھ
وعدے بھی کیے گئے ہوں گے اور کچھ ہمارے پاس دستاویز بھی ہیں جس میں حکومت پاکستان نے یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ یہ پروجیکٹ لگائیں اور ہم آپ کو اس کی گیس دیں گے. گیس کا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ بڑا سمجھنے غور طلب بھی ہے. وہ یہ ہے کہ گیس کی فراہمی میں کوئی خاطر خواہ کمی نہیں آئی ہے ملک میں اگر مجموعی طور پہ دیکھیے, لیکن جو اس کا بٹوارا ہے, اس کی جو تقسیم ہو رہی ہے, اصل مسئلہ وہیں پہ آ رہا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے بے تحاشا CNG اسٹیشن کھول دیے ملک بھر میں. کیا وجہ ہے کہ آپ کے جو نجی کارخانے ہیں ان کو فوقیت دی جا رہی ہے گیس کی فراہمی میں, لیکن KEC جیسے ایک پبلک یوٹیلیٹی کمپنی جو کہ بجلی فراہم کر رہی ہے 2 کروڑ لوگوں کو, وہ اس کا جو نمبر ہے وہ ان سے نیچے ہے. کیا وجہ ہے کہ کھاد بنانے والی فیکٹریاں ہیں ان کو آپ سے پہلے گیس ملتی ہے, جبکہ یوریا امپورٹ کرنا زیادہ آسان ہے, بجلی آپ امپورٹ نہیں کر سکتے اور گیس بھی امپورٹ کرنا نسبتاً مشکل کام ہے. یہ جو میرٹ آرڈر ہے, اس کی جو فوقیت ہے, اس کو آپ نیشنل گیس ایلوکیشن پالیسی کہتے ہیں, جو 2005 میں مرتب کی گئی تھی, اور اس وقت گیس کی کمی نہیں تھی تو ہر ایک کو گیس ملی تھی. اب جیسے تھوڑا گیس کی طلب میں اضافہ ہوا ہے, یہاں پہ یہ مسائل آنے شروع ہو گئے ہیں. یہ معاملہ زیر عدالت بھی ہے, یہ عدالت عظمیٰ میں بھی ہے اور عدالت عالیہ میں, بلکہ کل ہم لوگ خود عدالت عالیہ گئے سندھ میں اور ہم نے کہا کہ یا آپ دستور پاکستان دیکھ لیجیے, اس میں آرٹیکل ہے 158, آرٹیکل 172 ہے, جس میں سندھ میں پیدا ہونے والی گیس کہ جو پہلا حق ہے وہ سندھ کے صارفین کا ہے بشمول کراچی. یہ نہیں ہو رہا اس وقت. مسئلے کا حل یہ ہے کہ ہمیں وافر مقدار میں گیس کی فراہمی یقینی بنایا جائے, کیونکہ دیکھیے بنیادی بات وہی ہے, میں کوئی نجی کارخانہ نہیں چلا رہا, میں ایک نجی ادارہ چلا رہا ہوں, لیکن ہمارا ایک عوامی ایک فرض ہے, ایک رول ہے جس کو بھی ہمیں نبھانا پڑتا ہے, اور یہ جو توازن ہے اس کو قائم کرنا بڑا مشکل کام ہے. یہی وجہ ہے کہ نجی ادارہ ہونے کے باوجود ہم ایسے اداروں کو بھی بجلی فراہم کر رہے ہیں جو کہ بجلی کا بل ادا نہیں کرتے, ایسے علاقوں میں بھی بجلی فراہم کر رہے ہیں جہاں کے مقیم رہنے والے دانستہ غیر دانستہ طور پہ بجلی کا بل ادا نہیں کرے. اگر وہ نہ کریں ہم لوگ, انہیں فراہم نہیں کر رہے جو مستقل بل دے رہے ہیں, نہیں ان کو کر رہے ہیں, ان کو کر رہے ہیں. اچھا آپ نے یہ سوال اٹھایا, وہ جو تفریق کی میں بات کر رہا تھا, اب یہ متنازع بات ہو سکتی ہے لیکن اس کو کہنے میں کوئی حرج نہیں کہ شہر میں ایسے بہت سے علاقے ہیں, اور یہ صرف ڈیفینس یا کلفٹن کی بات نہیں ہو رہی, یہ گلشن اقبال میں بھی بلاک 16, بلاک 17, بلاک 6, بلاک 7, یہ P6 میں بھی علاقے ہیں, KD میں بھی علاقے ہیں, آپ کے صدر میں علاقے ہیں, جہاں پر بجلی جو ہمارے لائن لاسز کے علاقے ہیں وہ ایک خاص شرح فیصد سے کم ہو جائے اور جو بلوں کی ادائیگی ہے وہ ایک خاص شرح فیصد سے زیادہ ہو جائے, تو وہاں پہ ہم نے پچھلے کئی مہینوں تقریباً 6 مہینوں سے ان علاقوں میں بجلی کی فراہمی کو بغیر کسی تعطل کے یقینی بنایا ہے, لوڈ شیڈنگ ختم کر دی ہے. صلاح ملا کون 25 سا علاقہ ہے وہ, ایک کوئی کوئک پوچھ لوں آپ سے, میں بتا دیتا ہوں آپ کو, ڈیفینس, کلفٹن, PCHS, یہ سب لوگ ایگری نہیں کر رہے ہیں, آپ اگلی کرتے ہیں. اب اس کی میں آپ کو پیچیدگی بتاتا ہوں کہ اچھا جن علاقوں میں جو بجلی کی چوری یا جو لائن لاسز شرح فیصد 35% سے زیادہ ہے, وہاں پہ 4.5 سے 6 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, اور کچھ بیچ کے علاقے ہیں جہاں پہ 3 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں ہم لوگ. یہ حقیقت ہے, اس سے میں نے کھل کے بات کی ہے. مجھے آج سے پہلے کہ آپ کا کوئی سوال ہے, میں خود کل بتا دیتا ہوں آپ کو کہ ان علاقوں میں بھی اچھے صارفین رہتے ہیں, نیک لوگ رہتے ہیں جو باقاعدگی سے بل ادا کر رہے ہیں, جو دیانتداری کے ساتھ, لیکن آٹے میں گوند پھس رہا ہے, آٹے میں گوند پھس رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ہماری کوشش ہے, خواہش ہے, اور یہاں آپ لوگوں سے جو رابطہ ہے اس کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر بدقسمتی سے آپ ان علاقوں میں رہتے ہیں تو وہاں پہ اگر آپ کا کوئی محلے والا ہے, پڑوسی ہے, جس سے آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے, رسومات ہیں آپ کو معلوم ہے کہ وہ بجلی غیر قانونی طور پہ استعمال کر رہا ہے, کہ اسی کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا ہے, تو آپ اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہہ سکتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے مجھے 4.5 گھنٹے 6 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کا سامنے. دیکھو ان علاقوں میں بھی جہاں پہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی, کیونکہ وہاں کے زیادہ تر لوگ 100% کہیں پہ نہیں ہو. آپ کہہ رہے ہیں آنکھ میں آنکھ ڈالو, کہیں گے اچھا آنکھیں دکھاتے ہو, لیکن معاشرے میں بدلتا پاکستان کیا, معاشرے میں تبدیلی کیسے آئے گی جب تک کہ ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کے نہیں دیکھیں گے, اپنی کوتاہیوں کو, خامیوں کو نہیں پہچانیں گے. میں اپنی بھی بات بھی کر رہا ہوں اور معاشرے کی بات بھی کر رہا ہوں. اس وقت تک
کسی تنقید برائے تنقید دنیا کا آسان ترین کام ہے، یاد رکھیے گا. لگ رہا ہے کہ اب کرنا پڑے گا بچے کس کی طرف اشارہ ہے جنہوں نے بیان دیا تھا جو کہ اب ہم میں موجود نہیں ہے، اس شعبے میں کم از کم موجود نہیں ہے. میں نے تو کبھی نہیں بیان دیا. مجھ سے جب ذرائع ابلاغ کے لوگ سوال کرتے ہیں کہ کب لوڈ شیڈنگ ختم ہوگی کراچی شہر میں، کیونکہ میں صرف کراچی کی بات کر سکتا ہوں، میں نے ملک کا نظام تو نہیں سنبھالا ہوا. میں کہتا ہوں آج رات ختم ہو سکتی ہے. اچھا، آج رات ختم ہو سکتی ہے جب آپ نے 450 میگا واٹ کا اضافہ کیا اور انشاءاللہ گرمیوں میں 300 میگا واٹ مزید آ جائے گا تو بجلی کی طلب اور پیداوار میں جو فرق ہے اس کو تو ہم مٹا دیں. لیکن بنیادی مسئلہ پیسوں کا ہے. دیکھیے اب پی ایس او کی مثال لے لیجئے. پی ایس او ہمیں تیل نہیں دیتا جب تک کہ ہم ان کو پیسے نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں 70,000 روپے دو اور 1 ٹن تیل لو. اسی طرح سوئی سدن جن سے ہمارے جھگڑے بھی رہتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ پیسے دو تو گیس بڑھائیں گے. ہر کوئی اب پیسے مانگتا ہے تیل کے لیے، گیس کے لیے. تو اب کے ای سی کا بھی اب یہ فرض بن گیا ہے اور مجبوری بھی بن گئی ہے کہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ ہے مثال کے طور پہ، جو پانی کی فراہمی یا سیوریج کا نظام کراچی شہر میں چل رہا ہے آپ کا، ہر مہینے 35 کروڑ روپے کی بجلی ہم سے خریدتے ہیں. پیسہ کتنا دیتے ہیں؟ صفر. بقایا جات کتنے ہیں ان کے اب تک؟ 14 ارب روپیہ، جس سے جو کوئی متنازع نہیں ہے. وہ یہ نہیں کہتے کہ ہمیں نہیں دینے، وہ یہ صرف کہتے ہیں ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے. تو جب مسئلہ یہ کون ذمہ دار ہے؟ اچھا ان کی مجبوری سمجھیے آپ. ان کی مجبوری یہ ہے کہ اب ان کو مطلب تنقید کرنا تو میرے لیے بہت آسان ہے کیونکہ وہ میرے مقروض ہیں. لیکن جب وہ پانی بیچ رہے ہیں آگے تو پانی کے نظام میں کتنا لیکیجز ہیں، کتنے لوگ پانی کا بل ادا کر رہے ہیں، کتنے غیر قانونی جو ہائیڈرنٹس ہیں اس شہر میں لگے ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ، کتنی اوور سٹافنگ ہے، کتنی حکومتی مداخلت ہے، سیاسی مداخلت ہے کے ڈبلیو ایس بی میں. آپ نے جو حکومتی جو ادارے ہیں ان کو تباہ کر دیے. آپ نے مکمل طور پہ تباہ کر لیا. چاہے آپ ریلویز کو اٹھا لیجیے، اسٹیمرز کو اٹھا لیں، وابڈا کو اٹھا لیں، کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کو اٹھا لیں. وہاں پہ جو نظام ہے وہ آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے. جب آخر میں ان کے پاس پیسہ نہیں بچتا تو وہ کہتے ہیں کہ آؤ یار بجلی کاٹ دو. میری مجبوری ہے کہ میں بجلی نہیں کاٹ سکتا ان کی، کیونکہ اگر بجلی کاٹ دو تو شہر میں پانی کا بحران کھڑا ہو جائے گا. لوگ گورنر صاحب کہتے ہیں کہ جو 2000 کا، 1000 کا، 1500 کا، 3000 کا بل نہیں دے اس کی فوراً کٹ جاتی ہے، اربوں روپے لگا نہیں کٹتا تو قوم بھگتتی ہے نا. گوہر بھائی بالکل یہ الزام لگتا ہے. میں آپ کو ڈیفنس کی مثال دے دیتا ہوں کیونکہ اس پہ یہ اعداد و شمار ہے. یہ نہیں اس لیے کہ میں ڈیفنس میں رہ رہا ہوں یا میرے دوست وہاں رہتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہمارے لیے لیاری ہو، ڈیفنس ہو، ہمارے لیے تمام لوگ صارفین ہیں. یہ بات آپ یاد رکھیے گا. 2 سال قبل ڈیفنس میں جو لائن لاسز تھے وہ تقریباً 22 سے 23% تھے. اب وہاں پہ لائن لاسز 10% سے کم ہو گئے. آج وہاں پہ ڈیفنس کے علاقے میں 80,000 صارفین کی بات کر رہا ہوں. ڈیفنس بہت بڑا علاقہ ہے، 80,000 صارفین. وہاں پہ بجلی کی بلوں کی وصولی کا شرح فیصد 100% ہے. یہی وجہ ہے کہ وہاں ڈیفنس میں ہم نے لوڈ شیڈنگ ختم کر دی. اب اس کا فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ ان کو فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ جو ڈیزل پہ اپنے جنریٹر میں 25,000 روپے ماہانہ خرچ کرتے تھے وہ ختم ہو گیا. اضافی ان کا جو بل ہے ہماری طرف جو بنتا ہے وہ 5,000 ہے. وہاں سے جو پیسہ وصول ہو رہا ہے ہم لوگوں کو، اسی پیسے سے میں تیل خرید رہا ہوں، اسی پیسے سے میں گیس خرید رہا ہوں اور ان علاقوں میں بجلی دے رہا ہوں جہاں پہ بجلی کی جو چوری کے شرح فیصد ہے وہ 50% ہے، جہاں پہ اعداد و شمار کے مطابق 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہونی چاہیے لیکن صرف 6 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. تو وہاں سے جو پیسہ آ رہا ہے میرے پاس اسی سے وہ ایک سینٹرل پول میں جا رہا ہے، اسی سے تیل خرید رہے ہیں، اسی سے گیس خرید رہے ہیں. اور یہی وجہ یہاں پہ آ کے آپ کے پرائیویٹ سیکٹر مائنڈ سیٹ کام کرتا ہے. اگر ہم ایک عوامی حکومتی ادارہ ہوتے تو ہم کہتے سب کو یکساں سلوک کرو، سب کو یکساں. آسان ترین کام ہوتا کہ پورے شہر میں 4 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کر دیں، چاہے وہ صنعتی ادارے ہوں، اچھے صارفین ہوں، برے صارفین ہوں. ہم لوگوں نے یہ تفریق کی شہر میں 3 حصوں میں بانٹا، 0 گھنٹے، 3 گھنٹے اور 4.5. یہ آج کل گیس کا بہت بڑا بحران آیا ہوا ہے، اخبارات میں آپ پڑھ رہے ہوں گے تو وہاں 6 گھنٹے ہو رہی ہے. مجھے امید ہے جیسے ہی گیس کا مسئلہ حل ہو جائے گا وہاں 4.5 گھنٹے کم ہو جائے گی لوڈ شیڈنگ. اور جیسے جیسے ان علاقوں میں چوری کی شرح فیصد یا جو ہمارے لائن لاسز ہیں وہاں کم ہوں گے، ان علاقوں میں وہ 4.5 سے 3 میں آ جائیں گے اور 3 سے 0 میں بھی آ جائیں گے. ہاں بیٹا آپ. میرا نام رم رشید ہے اور میں بایوکیمسٹری ڈپارٹمنٹ کی اسٹوڈنٹ ہوں کراچی یونیورسٹی میں. سر ہم اپنی بات کر رہے ہیں کہ ہمارا بل زیادہ آ رہا ہے، ہماری طرف لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. ہم اپنی انڈیویجلی بات کر رہے ہیں، لیکن کبھی آپ نے ذکر کیا جیسے شروع میں مجاہد سر نے کہ 250 جو ہے آپ نے ورکرز نئے جو ہیں آپ نے رکھے ہیں کہ
کے ایمبیسی پاکستان کے پروگرام بدلتا پاکستان میں IBA کے آڈیٹوریم میں مجاہد ریلوی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے. ہمارے مہمان ہیں تابش گوہر صاحب، اور آج میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر کراؤڈ کتنا پرجوش ہے اور خاصی بڑی تعداد میں آیا ہے. یقیناً آپ کو کوشش کریں گے کہ ہر ایک کو سوال کرنے کا موقع دیا جائے. جی آپ. سر میرا سوال یہ ہے کہ کراچی کے ایک علاقے میں جو ایک سیاسی جماعت کا علاقہ ہے وہاں پہ لائٹ کیوں نہیں جاتی؟ آیا وہ بل پے کرتے ہیں یا کوئی سیاسی پریشر ہے؟ دیکھیے آپ کو کیوں گوہر صاحب کو ایک سیاسی پارٹی اور دوسری سیاسی پارٹی میں سیاسی دباؤ، سیاسی مداخلت تو زندگی کی حقیقت ہے. تو ہمیں بھی اس معاشرے شہر میں رہنا ہے، لیکن جو آپ ذکر کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک سیاسی گڑھ ہے تو وہاں پہ ہم نے کسی خوف سے وہاں پہ لوڈ شیڈنگ سے مستثنیٰ قرار دے دیا. لیکن ایسے ہمارے سیاسی رہنما ہیں جن کی جانوں کو حکومت کے کہنے پہ جن کو خطرہ ہے، اور ان کو کہا جاتا ہے، یا مراکز ایسے ہیں جہاں پہ ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ وہاں پہ بجلی کی فراہمی کو یقینی بنائیں کیونکہ سیکیورٹی کے خدشات وہاں بہت زیادہ ہیں. تو اپنا فرض ہم نبھاتے ہیں اور وہاں پہ لوڈ شیڈنگ نہیں کرتے، اور وہاں سے پھر پیسے بھی وصول کرتے ہیں. یاد رکھیے پیسے بھی وصول کرتے ہیں، لیکن اس پہ یقیناً لان تان ہوتی ہے. لیکن اس کی ہمیشہ ایک پوری ایک فہرست ہے، اس کو آپ کہتے ہیں اسٹریٹجک کسٹمر. یہ اسٹریٹجک کسٹمر کی فہرست حکومت پاکستان سے آتی ہے ہم کو، اور یہ اس کی سیکیورٹی کلیئرنس ہوتی ہے. اس میں دفاعی تنصیبات بھی ہیں، اس میں ہسپتالات بھی ہیں، اس میں ججز ہے، اس میں گورنر ہاؤس ہے، اس میں گورنر ہاؤس بھی ہے، اس میں بلاول ہاؤس بھی ہے. جب وہ خاص طور پہ جب دراری صاحب آتے ہیں، اس میں 90 بھی ہے، یقیناً 90 بھی ہے اس کے اندر. اور اگر وہاں پہ نہ کریں تو اگر وہ فہرست سے ان کا نام ہٹ جائے تو وہاں پہ بجلی جیسے اگر وہاں پہ اگر 4.5 گھنٹے ہونی چاہیے تو 4.5 گھنٹے ہوگی. تو یہ کچھ ہماری بھی مجبوریاں ہوتی ہیں. حکومت کا ایک حکم نامہ آتا ہے تو یا تو ہم اس کی پیروی نہ کریں یا تو عدالت میں جا کے اس کو چیلنج کر دیں. آپ چیلنج کر دیجئے، لیکن ہمیں انہی لوگوں کے ساتھ کام بھی کرنا ہوتا ہے. ہاں بیٹا آپ پھر آئیے گا. ہاں بیٹا پھر آپ کی طرف آپ پھر آپ. جی سر، میرا نام امیر فاروقی ہے. ایک تو میں آپ کی بات پہ پوچھنا، مجھے بڑی حیرت ہوئی آپ کی بات سن کے کہ آپ جونیئر آفس اسسٹنٹ جس کو آپ 7,32,000 روپے دے کے رکشہ چلانے کا مشورہ دے رہے ہیں، ان میں خواتین بھی شامل ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا اب ہو یہ رہا ہے کہ یہ 4,500 لوگ جن کو آپ بے روزگار کرنے جا رہے ہیں، ان کو آپ ریپلیس کس سے کریں گے؟ جن کو آپ غیر ضروری کہہ رہے ہیں، پیون اور سینیٹری ورکرز بھی شامل ہیں، ان کو آپ ریپلیس کرنے جا رہے ہیں ٹھیکیداری نظام سے، جس کو صدر صاحب سے پہلے اس کو ایکسپیرینس کیا جا چکا ہے اور یہ فیل نظام ہے. آپ ٹھیکیداری ایڈہاکزم پہ چلانا چاہ رہے ہیں کراچی یونیورسٹی کو. ٹھیکیدار کے پاس کیا ہوگا؟ وہ جو جونیئر اسسٹنٹ 12,000 16,000 18,000 روپے پہ کام کرتا تھا، آپ اس کام کو 8,000 روپے پہ کرانا چاہ رہے ہیں. کام کرے گا بندہ، کر سکے گا، نہیں کر سکے گا اس کو ریپلیس کر دیں گے، نیا آدمی لائیں گے. یعنی آپ کے نظام میں کوئی تسلسل نہیں ہوگا. وہ روز لوگ چینج ہوں گے، روز نظام چینج ہوگا. اوکے. دیکھیں ادارہ لوگوں پہ نہیں چلتا، ادارہ نظام پہ چلتا ہے. اور اصل جو ہماری کوشش ہے، جستجو ہے ادارے کے حوالے سے، بلکہ ملک کے حوالے سے بھی ایسا ہونا چاہیے کہ نظام میں بہتری لائی جائے. آپ کو میں اگر بل ڈسٹریبیوشن کی میں مثال دیتا ہوں پھر سے، آپ لوگوں کی کیا خواہش ہے بحیثیت صارفین کہ آپ کو وقت پہ بل آپ کے گھر پہنچ جائے. آپ کو اس سے غرض نہیں ہونا چاہیے کہ اسی کا آدمی وہ آپ کے گھر میں آ کے بل دے رہا ہے یا کسی کے کتنے ملازمین ہیں جو کہ آ کے اس کام میں مامور ہیں. آپ کا بنیادی جو حق ہے وہ یہ ہے کہ وقت پہ بل آپ کے گھر پہنچ جائے. اب میں نے ایسے DC کی اگزامپل آپ کو دی تھی، وہ یہی تھی کہ ان کے بھی تقریباً اتنے ہی صارفین ہیں جتنے KEC، تھوڑے سے کم. ان کے پاس 12 ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں جن کے لوگ بل ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں ماہانہ ہر مہینے. KEC بھی وہی ماڈل پہ آ رہی ہے. آؤٹ سورسنگ کا جو ماڈل ہے یہ کوئی انوکھا ماڈل نہیں ہے، یہ دنیا بھر میں کامیاب ماڈل ہے. اور مجھے یہ بات کہتے ہوئے مجھے کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے کہ اگر KEC جو کہ ابھی خسارے میں ہے اور اس کو ایک وقت انشاءاللہ قریب مستقبل میں اس کو منافع دینا چاہیے تاکہ اس کی کارکردگی میں اور بہتری آئے. اگر اس پیسہ بچا رہی ہے یا بچانا چاہتی ہے تو اس میں کوئی مذاقہ نہیں ہے. اگر وہی 450 میرے ملازمین سال میں
مجھے 12 کروڑ روپے ان پہ خراجات آ رہے تھے، اور میں نے جو کمپنی کو جو ٹھیکہ دیا ہے وہ 6.25 کروڑ روپے کا ہے، اور 6 کروڑ روپے کا فائدہ ہو رہا ہے. تو اسی 6 کروڑ روپے سے آپ سنیے، 6 کروڑ سے میں مزید لوگوں کو بھرتی کر سکتا ہوں جو کہ جن کا تکنیکی نوعیت کا کام ہے، مزید لائن مین لے سکتا ہوں، مزید میٹر ریڈر لے سکتا ہوں، مزید اسکل فٹر لے سکتا ہوں. اسی 6 کروڑ روپے سے میں نیا گریڈ اسٹیشن لگا سکتا ہوں، پاور پلانٹ میں اس کو استعمال کر سکتا ہوں کہ اسی کی کارکردگی کو بہتر بنا سکتا ہوں، بجائے اس کے کہ جو 6 کروڑ روپے میرا ملازمین پہ لگ رہا ہے اس سے کہ اسی کی کارکردگی میں مزید کمی ہوتی چلی آ رہی ہے. یہ مشکل فیصلے ہوتے ہیں. میں نے آپ کو کہا پہلے کہ ہمارا بنیادی مقصد زندگی کا بحیثیت KSC لوگوں کو روزگار فراہم کرنا نہیں، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. ہمارا بنیادی کام یہ کہہ رہے تھے نا آپ خواتین کو سلائی مشینوں کا کہہ دیجیے نا. نہیں وہ تو میں نے مثال دی تھی کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ ہر کوئی رکشا چلائے، وہ تو ایک آدمی آیا اس نے اپنی مثال دی ہم کو. کہنے کا مقصد ہے کہ لوگ سب ہر کوئی 7 لاکھ کی بات کر رہا ہے، 47 کی بات، میں پہ 47 لاکھ کی بات کرنا شروع کر دیتا ہوں. ایسے بھی لوگوں کو 47 لاکھ روپے ملیں، لیکن یہ میری طرف سے زیادتی ہوگی. اوسطاً بات کیجیے، اور ان پیسوں سے بہت کچھ کیا جا سکتا ہے اگر آپ لوگوں کو موقع دیں، اور ہمارے لوگوں میں بہت ہنر ہے. یہ تو اپرچونٹی ہے، اپرچونٹی ہے، بہت زیادہ ہے. جی بیٹا آپ. السلام علیکم، میرا نام مرضیہ رضا ہے اور میرا تعلق PCHS کالج سے ہے. سب سے پہلے تو میں یہاں پہ کچھ فیکٹس ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی، پھر اپنا سوال پٹ اپ کروں گی. پہلی بات یہ کہ KSC کے جو ٹوٹل اسیٹس ہیں وہ میری نالج کے مطابق اور فیکٹس اینڈ فگرس کے مطابق خربوں کے ہیں، ٹھیک ہے. پھر جب اسے پرائیویٹائز کیا گیا تو کراچی کی جو میجر پولیٹیکل پارٹی ہے اس نے اس کو بیچا اربوں میں. سب سے پہلا لیگ تو یہیں پر شروع ہو گیا. پھر دوسری بات یہ کہ جس جرت سے اور جو ہے نا جس مطلب آپ نے بہت بریولی حکومت کو فیس کیا پاکستان کی حدود میں رہ کر، ہم نے ایک مثال یہ دیکھی کہ پہلا ادارہ ہے جو حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہا ہے کہ میں آپ کی بات نہیں مان سکتا ان 4000 ملازمین کو رکھنے کے اوپر. اس سے یہ ثابت ہوا ایک منٹ اس سے یہ ثابت ہوا کہ یقیناً آپ کے پیچھے کوئی اسٹرانگ بیک ہے، تبھی آپ جو ہے نا حکومت کو چیلنج کر رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ 4000 ملازمین یعنی KSC کی، اگر آپ کا ورژن میں نظر میں رکھوں تو آپ KSC کی بھلائی کے لیے ہی ان 4000 ملازمین کو برطرف کر رہے ہیں، اور ایک جگہ آپ کلیم کرتے ہیں کہ آپ عوام دوست ہیں، تو آپ اسی جرت سے اور اپنی اسی پشت کا استعمال کرتے ہوئے حکومت کو تب کیوں نہیں چیلنج کرتے جب جو ہے نا ہر 3 مہینے بعد IMF سے ڈیل کے تحت بجلی کے نرخوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے؟ ہماری حکومت سے جو رشتہ ہے، تعلق ہے، وہ میرے خیال میں اب کافی عیاں ہو گیا ہے لوگوں کے لیے. اگر وہی 4000 ملازمین کے حوالے سے بات کری تھی آپ، تو آپ نے دیکھا کہ مظاہرے ہوئے اور پھر جو ریاستی دباؤ ہم پہ ڈالا گیا اور ہمیں گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کیا گیا، یہ سب کے سامنے ہے، اور یہ ملازمین کو واپس کیا گیا. تو اگر حکومت ہماری بہت پشپنائی ہو رہی ہوتی تو یہ کبھی بھی نہیں ہوتا. آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا ہمارے خلاف ہو گئی. ہم واحد لوگ تھے جو یہ بات کہہ رہے تھے. کچھ لوگ تھے جو ہماری تائید کر رہے تھے اور جو کہ وسیع تر مفاد میں دیکھ رہے تھے. یس وی ٹرائی ٹو ریزسٹ اٹ اینڈ آئی ٹیل یو. اب میں بتاؤں کہ ہمارے پیچھے کس کی طاقت ہے. ہمارے پیچھے طاقت یہ ہے کہ مجھے، اگر میں اپنی بات کروں، مجھے کرسی سے پیار نہیں. مجھے کرسی سے پیار نہیں. میں آج بھی نوکری چھوڑ کے چلا جاؤں گا. میری زندگی میں پیسے کمانے یا نوکری کرنے کے بہت آسان ترین اور بھی مواقع ہیں، یقین مانیے آپ. لیکن جب آپ کی نیت صاف ہو اور آپ کو اپنی کرسی سے لگاؤ نہ ہو تو آپ لوگوں کی آنکھ میں ہاتھ ڈال کے دے سکتے ہیں اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات میں ٹھیک کہہ رہا ہوں اور آپ کا کسی سے کچھ لینا نہ ہو. تو یہ کہیے نا حق پہ ہیں آپ. وہ ایک سیاسی بات ہو جائے گی، وہ ایک سیاسی بات ہو جائے گی. لیکن جو لوگ ہم کو جانتے ہیں، ہم پہ بہت الزامات لگے اور بہت ابھی بھی لگتے ہیں، اور ہمارے یہاں محلاتی سازشوں کا ایک بہت ایک رواج ہے جو کہ مجھے ذات خود اچھا نہیں لگتا. کیونکہ اگر کوئی حقائق نہ ہو کسی کے بعد تو کسی پہ بیجا الزام لگانا نہیں چاہیے. لیکن ہم لوگ یہ مفروضوں پہ چلتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی نچکاری ہوئی، ضرور کچھ یقیناً لوگوں نے پیسے کھائے ہوں گے. ہاں بیٹا آپ کافی دیر سے کہہ رہی تھی. جی سب سے پہلے تو میں آپ کی اس بات کی تائید کرنا چاہتی ہوں جو آپ نے کہا کہ کچھ ایریاز کراچی میں ایسے ہیں جہاں پہ بالکل لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی. تو میرا ایریا ان ایریاز میں شامل ہے. میرا جہاں گھر ہے وہاں تقریباً 6-7 مہینے سے لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی.
اور اچھا ہوا آپ نے ریزن بھی بتا دیا, کیونکہ ہر ایک یہ پوچھا تھا کہ شاید آپ کے گھر کے پاس کوئی پولیٹیکل پارٹی کا کوئی لیڈر وغیرہ رہتے ہوں گے, اس لیے ایسا ہے. ایسا بھی نہیں ہے. تو آپ نے ریزن اچھا ہوا سب کو بتا دیا. اور دوسری بات میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو آپ نے اپنے عملے کے حوالے سے کہا کہ وہ اسٹے آرڈر لے لیتے ہیں اگر ہم ان کے خلاف کارروائی کرتے ہیں, تو آپ ان کو اتنا ٹائم ہی کیوں دیتے ہیں کہ وہ اسٹے آرڈر لیں؟ آپ ان کو سڈنلی فائر کیوں نہیں کرتے, جو وہ مطلب کہ ان کو اتنا ٹائم دینا ہی نہیں چاہیے؟ ایک طریقہ کار ہوتا ہے, ہم بھی قواعد و ضوابط کے پابند ہیں. بحیثیت ایک ادارہ تو لوگوں کو چارج شیٹ کیا جاتا ہے, پھر ان کو موقع دیا جاتا ہے کہ اس کا جواب دیں. اس کے بعد پھر ایک وہی ٹریبیونل ہوتا ہے, وہ بھاگا جاتا ہے نا, ایسی جیسی اس کو چارج شیٹ ملتی ہے اور وہ اسٹے آرڈر لے کے آ جاتا ہے. ایکس پارٹے کا مطلب آپ یقیناً سمجھتی ہوں گی, جس میں کسی کا کوئی وکیل موجود نہیں ہوتا, اس کو مل جاتا ہے اور پھر وہ معاملہ مہینوں لٹک جاتا ہے. تو یہ کچھ پیچیدگیاں ہیں نظام میں, جو بندشیں ہیں, جس کا سامنا ہمیں بھی ہے اور اس کا مقابلہ ہی کر سکتے ہیں. جی میں یہی کہہ رہی ہوں کہ آپ ایسے رولز اینڈ ریگولیشنز بنائیں کہ سڈنلی فائر کریں ایسے لوگوں کو جو چوری میں یا کنڈا ڈالنے میں لوگوں کا. جو ملک کے قوانین ہیں نا لیبر کے حوالے سے, اس کے ہم بھی پابند ہیں. سڈنلی جو ہے صرف وزیر اعظم کو نکالا جا سکتا ہے. جی سروت وفار, آئی ایم فرام آئی ڈپارٹمنٹ یونیورسٹی آف کراچی. سر میرا سوال یہ ہے کہ رینٹل پاور پلانٹ کا کیا اسٹیٹس ہے, کیا اس کو یوٹیلائز کیا جا رہا ہے؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ کراچی میں وسیع ذخیرہ ہے, سمندر ہے, تو کیا KSE کوئی ایسا پلانٹ فیوچر میں بنانے کا ارادہ ہے جو جس سے پانی سے بجلی پیدا کی جائے؟ تھینک یو. جہاں تک رینٹل پروجیکٹ کا تعلق ہے, اور یہ بڑا اگین ایک متنازع ایک موضوع ہے, KEC میں بتاتا ہوں 50 میگا واٹ کا ایک رینٹل پروجیکٹ تھا, جو کہ ہمیں ایگریکو ایک کمپنی ہے, دنیا کی سب سے بڑی رینٹل کمپنی ہے, جس نے بیجنگ, اٹلانٹا اور اولمپکس وغیرہ نہیں یہ برٹش کمپنی جو ہم نے کیا تھا 50 میگا, اور اس کو 2 سال کا معاہدہ تھا, 2 سال اپریل میں ختم ہوئے, ہم نے اس کو واپس کر دیا. ترکی کا جو جہاز جو ابھی لنگر انداز ہے سمندر میں, وہ ہمارا پروجیکٹ نہیں ہے, وہ وابڈا کا پروجیکٹ ہے. وہ اتفاقاً کیونکہ سمندر کی کراچی میں تو جہاز نہیں آنا تھا, اور بیچ میں ہمارا جو ڈسٹریبیوشن کا یا ٹرانسمیشن کا نظام ہے, تو وہیں سے انہی تاروں میں سے بجلی ہوتے ہوئے وابڈا کے نظام میں جائے گی. اس کا ہم سے کوئی نہ لینا ہے نہ دینا. ہم نے رینٹل پروجیکٹ نہیں لگائے سوائے وہ 50 میگا واٹ کے 2 سال کا معاہدہ ہے, اور بڑے اچھے اس پہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں لگائے تھے, جو کہ اب ختم ہو گئے. سمندر سے بجلی پیدا کرنے کا اس وقت کوئی منصوبہ نہیں ہے, سچ جواب یہ اس وقت کوئی منصوبہ نہیں ہے. لیکن کراچی کی بدقسمتی یہ ہے کہ جو کہتے ہیں پانی سے جو پیدا ہونے والی بجلی, میں آپ کو ذرا سا اگر آپ 1 منٹ دیں, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پانی سے جو بجلی پیدا ہو رہی ہے اس کے جو بجلی کے نرخ ہیں 1 روپے فی یونٹ. فرنس آئل سے جو بجلی پیدا ہوتی ہے وہ 15 روپے فی یونٹ. نیوکلیر سے جو بجلی پیدا ہو رہی ہے وہ 6 روپے فی یونٹ. گیس سے جو پیدا ہو رہی ہے بجلی وہ 4.5 روپے فی یونٹ ہے. یہ آپ دیکھیں. اور ڈیزل سے جو پیدا ہو رہی ہے بجلی وہ 22 روپے فی یونٹ ہے. 1 روپے فی یونٹ سے لے کے 22 روپے یونٹ. ہم لوگ کراچی میں اور KEC میں یہی تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہائیڈرول کیپیسٹی نہیں ہے, ہمارے پاس نیوکلیر کیپیسٹی نہیں ہے, ہم صرف اور صرف گیس یا تیل جلا سکتے ہیں. اگر آپ نے ہماری گیس بھی ختم کر دی اور میں 15 روپے فی یونٹ کی بجلی آپ کو یہاں پیدا کرنا لگ گیا اور آپ کو بیچنا شروع کر دیا, تو یقیناً عوام سڑک پہ آ جائیں گے, اور شاید آ جانا چاہیے ان کو. یہ اسے میرا مسئلہ نہیں, سب کا مسئلہ ہے. لاسٹ نور احمد ترک. سر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے ایک سوال کہا تھا کہ بہت سے صارفین بل جمع نہیں کراتے ہیں, تو شاید اس کی وجہ ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کے جو بل ہوتے ہیں وہ مہینے کی آخری تاریخوں میں دیے جاتے ہیں. تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے سر کہ وہ اگر بیچ میں یا پہلے دیے جائیں تاکہ لوگ اپنی جو ایک ماہانہ بجٹ ہوتا ہے اس کے اندر اس کو لے کے یہ بڑا اچھا سوال ہے. آج اتفاق سے روٹری کلب میں بھی ایک صبح فنکشن ہے, اور ایک خاتون نے مجھے بالکل یہی مشورہ دیا کہ آپ جو بلنگ سائیکل ہے اس کو ذرا تبدیل کریں, اور اس کو اس طرح رکھیں کہ جب لوگوں کے پاس تنخواہ ملتی ہے یا جب گھر آمدنی ہوتی ہے تو اس کے حساب سے تو وہ ہمارا بل بھی دے سکے, ورنہ پھر پیسہ ختم ہو جاتے ہیں, خرچ ہو جاتے ہیں. یہ واقعی بہت اچھی رائے ہے, اور اس کو میں نے نوٹ بھی کیا, صبح بھی کیا. آپ کی رائے کا بھی کنکلوڈنگ کوئی نیوکلیر ٹیکنالوجیز کو لانے کا کوئی
بیچ میں فی الحال کوئی ارادہ ویری ہاٹ اس کے لیے لائسنس کی بڑی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, ریگولیٹری بہت ریکوائرمنٹ ہے. کینپ ایک پلانٹ ہے ہمارا, اس کو اپگریڈ کر سکتے ہیں, میگا واٹ, اس کا لائسنس اب رینیو بھی نہیں ہوگا. مجھے بالکل جب ابتدا میں آئے تھے تو اتنا امید نہیں تھی کہ یہ طلباء و طالبات انرجی کے حوالے سے اور خاص طور پر بجلی کے حوالے سے اور KSC کے حوالے سے اتنی معلومات رکھتے ہیں کہ میری تو بالکل ہی نہیں ہے. یقیناً ایک ہم پھر گوہر صاحب کو موقع دیں گے کہ وہ آئیں اور آپ سے سوال کریں. بدلتا پاکستان میں IBA کی جانب سے, آپ کی جانب سے جب میں گوہر صاحب کا شکریہ ادا کروں گا تو آپ یہ ضرور کر سکتے ہیں, یعنی آپ نہیں بلکہ وہ یقیناً ہزاروں لاکھوں ناظرین دیکھ رہے ہیں اور جو ہر مہینے بل دیتے ہیں, آپ کا بھی یہ فریضہ ہے کہ آپ کے علم میں اگر یہ آئے کہ آپ کا پڑوس کا یا آپ کے محلے کا یا آپ کا کوئی رشتہ دار بجلی چوری کر رہا ہے, اس نے کنڈا لگا رکھا ہے, تو آپ متعلقہ اداروں کو اطلاع کریں, کیونکہ جب تک آپ انفرادی طور پر ایک اجتماعی کام کے لیے اپنا کردار ادا نہیں کریں گے, اپنا کنٹریبیوشن نہیں ادا کریں گے, تو KSC جیسے ادارہ جو کراچی کے 2 کروڑ لوگوں کو بجلی فراہم کر رہا ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ تو ہر وقت ایسا نہیں ہوتا کہ ہر وقت مزدور صحیح ہوتا ہے, ہر وقت یونین صحیح ہو سکتی ہے, اس انتظامیہ بھی درست ہو سکتی ہے. اور خاص طور پر KSC کے جو سربراہ جس طرح آپ کو بجلی دلانے کے لیے لڑ رہے ہیں, اس پر آپ لوگ ان کا بھرپور طور پر ساتھ دیں.